20 رمضان مبارک کو اسلام کو ایک عظیم فتح نصیب ہوئی، جسے قرآن نے فتح مبین کہا ہے۔ فتح مکہ کا عظیم وہ عظیم فتح جو اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر جنگ کے، بغیر لڑائی کے، بغیر کسی نقصان کے اللہ کی بارگاہ سے عطا کی گئی۔ آج کی اس نشست کے اندر ہم فتح مکہ کے حوالہ سے اس کے چند روح پرور مناظر ہیں جو ہمارے ایمانوں کو تازہ کرنے کے لیے، ہمارے جذبہ ایمانی کو بڑھانے کے لیے بہت معاون ہیں۔ مختصر ٹائم کے اندر چند ایک روح پرور مناظر فتح مکہ کے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ الحمدللہ اللہ کے کرم سے ماہ رمضان کے اندر دروس کا سلسلہ جاری اور ساری ہے۔ فجر کی نماز کے بعد بھی، عصر کی نماز کے بعد بھی روزانہ۔ آج جمعہ کا موقع ہے، تو اس عظیم موقع کے اوپر اور اس عظیم دن کی یاد دلاتے ہوئے میں چند گزارشات اس فتح مکہ کے حوالہ سے آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ جب مسلمان 6 ہجری کو مکہ مکرمہ سے 8 یا 9 میل کے فاصلے پر حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں، مدینہ پاک سے قافلہ چلتا ہے۔ 1400 افراد پر مشتمل یہ قافلہ ہے، اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی امارت کے اندر، حضور کی قیادت کے اندر یہ قافلہ مکہ مکرمہ کی طرف آتا ہے عمرہ کرنے کے لیے۔ لیکن جب حدیبیہ کے مقام پہ پہنچتے ہیں تو مشرکین مکہ نے داخل ہونے کی اجازت نہیں دی کہ تم عمرہ نہیں کر سکتے۔ مکہ مکرمہ سے 8 یا 9 میل کا فاصلہ ہے، لیکن اس قافلہ عشق و مستی کو وہاں پر روک دیا گیا کہ تم یہاں سے آگے نہیں آ سکتے، عمرہ ادا نہیں کر سکتے۔ پھر صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوتا ہے جو بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھا اور جس سے دشمن کو بہت زیادہ فائدہ ہو رہا تھا۔ ایسی شرائط تھی، ایسی شکیں تھی اس کے اندر، لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مشکل معاہدہ کیا، لیکن اس کے پیچھے حکمتیں کیا تھی، راز کیا تھے، وہ اللہ اور اللہ کے رسول جانتے تھے۔ صحابہ کرام دل برداشتہ تو ہوئے کہ پہلے عمرہ نہیں کرنے دیا جا رہا، اللہ کے گھر کا طواف نہیں کرنے دیا جا رہا، اور اس کے بعد یہ مشکل ترین معاہدہ جو صلح حدیبیہ کے نام سے جس کو یاد کیا جاتا ہے، اب یہ کڑی شرائط ہمارے اوپر عائد کی گئی ہیں، لیکن مسلمان اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قیادت میں متفق ہیں، اور اس فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں کہ جو اللہ کے پیارے حبیب نے فیصلہ فرما دیا ہے، ہم اس پر من و عن عمل کریں گے۔ اور پھر اس ساری صورتحال سے مسلمانوں کا دل تو ٹوٹا، ارمان ٹوٹ گئے، لیکن پھر تقریباً 2 سال کا مختصر عرصہ ہے۔ 6 ہجری کو یہ قافلہ عشق و مستی صلح حدیبیہ سے واپس ہوتا ہے، پھر 2 سال کا عرصہ گزرتا ہے۔ تقریباً 8 ہجری کو ایک مختصر عرصہ کے اندر 10,000 کا لشکر جرار مدینہ پاک سے چلتا ہے، جس کے قافلہ سالار امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، اور پھر جو مکہ سے مدینہ پاک سے رخصت ہوا 10,000 کا ہے، اور راستے میں لوگ ساتھ ملتے گئے، اور مکہ شریف میں داخل ہوتے وقت تقریباً 13,000 کا یہ قافلہ بن چکا تھا۔ آج مسلمان اسی شہر کے اندر فاتح کی حیثیت سے داخل ہو رہے تھے جہاں سے انہیں نکالا گیا تھا، جہاں داخل ہونے کی انہیں اجازت نہیں تھی۔ آج فتح مکہ کا موقع ہے، مسلمان فاتح بن کر
اس شہر مکہ میں آ رہے ہیں، کوئی جنگ نہیں ہے، کوئی لڑائی نہیں ہے، مسلمانوں کا لشکر دیکھ کر دشمن مرعوب ہوتا ہے، ڈر جاتا ہے، اور پھر اللہ کریم کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ نے فتح مبین سرفراز کیا، اور جب مسلمان شہر مکہ کے اندر فاتح بن کے داخل ہوئے تو مسلمانوں کی خوشی کی انتہا نہیں تھی، اتنے خوش ہوئے۔ یہ وہی شہر ہے، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا تھا، جنہوں نے ہمارے پر ظلم و ستم کیے تھے، جو ہمیں اس شہر میں داخل ہونے کی اجازت نہیں دے رہے تھے، مکہ مکرمہ میں طواف کعبہ کے لیے اجازت نہیں تھی۔ آج مسلمان اس شہر مکہ کے اندر فاتح بن کے آ رہے ہیں، تو یہ عظیم لشکر جس پر زمین و آسمان حیران تھے اور تعجب کا اظہار کر رہے تھے کہ یہ قدسی صفات کے حامل لوگ آج فاتح بن کر مکہ کے شہر کے اندر داخل ہو رہے ہیں، اس وقت ان کی خوشی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کس قدر خوش تھے، اور یہ عظیم روحانی اور روح پرور مناظر تھے جن کو زمین و آسمان نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کے بعد جب اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام فاتح بن کے آئے، کوئی مزاحمت نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہے، بغیر لڑائی کے دشمن نے ہتھیار ڈال دیے اور سر تسلیم خم کر دیا۔ اب دیکھیں، دشمن سارا مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، ان پر مسلمانوں کا غلبہ ہے، لیکن اب کیا ہوا؟ ایک طرف مسلمان سب کچھ ہاتھ میں ہے، غلبہ ہے، اور وہ لوگ جو جان کے دشمن ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں، جنہوں نے مسلمانوں کو تکالیف دی ہیں، اذیتیں دی ہیں، ہر قسم کا ظلم کیا ہے، زیادتیاں کی ہیں، جنہوں نے بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تپتی ہوئی ریت پر گھسیٹا ہے، پتھر اوپر سینے پر رکھے ہیں، اور دیگر جو مسلمان کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں آتے ہیں ان پر بھی ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ لیکن آج مسلمان غلبہ میں ہیں، لیکن پیغمبر انقلاب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ سلوک کیا کیا؟ اللہ کے پیارے حبیب نے اس وقت تاریخی الفاظ فرمایا آج میں تمہارے نزدیک تمہارے سامنے وہی الفاظ دہرا رہا ہوں تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے سامنے کہے تھے۔ وہ کیا الفاظ تھے؟ لا تثریب علیکم الیوم انتم الطلقاء، آج تم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، آج تم سب آزاد ہو، اور سب کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ یہ روح پرور مناظر تھے، ایمان افروز لمحات تھے، جب اللہ کے پیارے حبیب باوجود غلبہ کے دشمن پر پورا کنٹرول ہے، طے کر سکتے تھے، انتقام لے سکتے تھے، ایک ایک کر کے ان کو تیروں تلواروں کا نشانہ بنا سکتے تھے، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتے تھے، لیکن اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے بلند اخلاق کا، بلند کردار کا مظاہرہ فرماتے ہوئے ان کے لیے عام معافی کا اعلان کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ حضور کے اس اخلاق کریمانہ سے متاثر ہو کر پھر دشمن جوک در جوک کلمہ پڑھتے ہیں، دائرہ اسلام میں داخل ہوتے ہیں کہ اب ہم اس در کو چھوڑ کر جائیں تو کہاں جائیں؟ حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر پھر کثرت سے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوئے، اور یہ منظر بھی عظیم روحانی اور ایمان افروز اور روح پرور منظر تھا جو فتح مکہ کے موقع پر پیش آیا۔ اس کے بعد جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ فاتح بن کے داخل ہوئے تو سب سے پہلے سرکار نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر بجا لاتے ہوئے، روایت میں آتا ہے آپ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن امشیرہ ام ہانی کے گھر میں داخل ہوتے ہیں، جہاں سے سرکار نے معراج کے سفر پر روانہ ہوئے تھے، اسی گھر میں سرکار تشریف لاتے ہیں، اور پھر 8 رکعت نفل سرکار نے پڑھے، جن کو لکھا ہے علماء نے چاشت کے وہ نفل تھے، اور اسی کو نماز فتح بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے
فتح مبین سرفراز کیا تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں نماز فتح ادا فرمائی حضور نے کہ جس مالک نے ہمیں اس عظیم کامیابی سے، عظیم فتح سے ہم کنار فرمایا ہے، اس مالک کا شکر ادا کیوں نہ کیا جائے۔ پھر رب کی بارگاہ میں اپنی جبین کو، اپنی پیشانی کو اللہ کے پیارے حبیب جھکاتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور یہ منظر بھی، یہ ایمان افروز واقعہ، یہ روح پرور منظر بھی فتح مکہ کے موقع پر کائنات نے دیکھا اور قیامت تک کے لیے تاریخ کے اندر وہ ثبت ہو گیا، رقم ہو گیا اور ہمارے ایمانوں کی تازگی کا وہ ذریعہ بن گیا۔ اس کے بعد ایک اور منظر بڑا ہی ایمان افروز منظر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اٹھتے ہیں، حرم کعبہ میں حضور پہنچے اور فرمایا این عثمان ابن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یہ کون شخص تھا؟ عثمان بن طلحہ کون تھا؟ یہ کعبے کا کنجی بردار تھا جس کے پاس کعبے کی چابی تھی، کعبہ مقدسہ کو کھولا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ مکی زندگی میں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا تھا، اے عثمان ذرا کعبے کی چابی لاؤ، میں اس کے اندر جانا چاہتا ہوں۔ عثمان، اس نے کیا کہا؟ تم کون ہو؟ جاؤ، میں چابی نہیں دیتا، یہ میری خاندانی وراثت ہے، میں چابی نہیں دوں گا آپ کو۔ ایک وہ وقت بھی تھا حضور چابی مانگ رہے ہیں، لیکن کنجی بردار عثمان بن طلحہ حضور کے مانگنے پر بھی چابی نہیں دے رہا۔ لیکن آج جب 20 رمضان کو اللہ کے پیارے حبیب فاتح بن کر مکہ میں آتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا این عثمان بن طلحہ، عثمان بن طلحہ کہاں ہے؟ جب وہ سامنے آئے، اس وقت حضور نے مانگا تھا، چابی کا سوال کیا تھا، لیکن چابی نہیں دے کر حضور کے قلب اطہر کو بڑا ملال ہوا، حضور بڑے بے چین ہوئے کہ چابی مجھے نہیں دی جا رہی۔ لیکن جب حضور فاتح بن کے آئے، اللہ نے حالات کو بدلا، وہ منظر کائنات نے دیکھا، زمین و آسمان نے وہ منظر دیکھا جب اللہ کے پیارے حبیب کہہ رہے ہیں، فرما رہے ہیں عثمان بن طلحہ کون ہے، کہاں ہے؟ سامنے آئے، اللہ کے پیارے حبیب فرماتے ہیں عثمان کعبے کی چابی لاؤ، کعبے کی چابی لاؤ۔ اب عثمان بن طلحہ جو پہلے انکار کر رہے تھے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، جسم پر کپ کپی طاری ہے، لرزہ طاری ہے کہ آج میرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ چابی دی، اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان بتاؤ آج چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ وہ وقت حضور نے یاد دلایا، پوچھا عثمان بتا آج چابی کس کے ہاتھ میں ہے؟ کانپنا شروع کر دیا، جسم پہ لرزہ طاری ہو گیا کہ میں ہی وہ تھا جس نے حضور کے مانگنے پر چابی نہیں دی تھی، اور آج یہ چابی میرے ہاتھ میں ہے، لیکن میں مجبور ہوں چابی دینے کے لیے۔ چابی سرکار نے اپنے ہاتھ میں لی، عثمان بن طلحہ آپ کے قدموں پہ گرے اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کمال شفقت کا مظاہرہ کیا، انتقامی کارروائی نہیں کی، بدلہ نہیں لیا، کمال شفقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا اے عثمان اب تو مسلمان ہو گیا ہے، لہٰذا یہ چابی میں تجھے دوبارہ لوٹاتا ہوں، اب یہ چابی تیرے پاس ہی رہے گی، کوئی تجھ سے نہیں لے گا سوائے ظالم کی، اور کوئی تجھ سے اس چابی کو چھین نہیں سکے گا۔ وہی عثمان جو پہلے چابی نہیں دے رہے، لیکن جب اللہ کے پیارے حبیب فاتح بن کے آئے، پھر
چابی ان کو دینی پڑی، حضور کے اخلاق سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھنا پڑا، اور پھر اللہ کے پیارے حبیب نے کمال شفقت کا مظاہرہ فرماتے ہوئے پھر چابی عثمان بن طلحہ کے حوالے کر دی۔ یہ روح پرور منظر تھا جو فتح مکہ کے موقع پر پیش آیا۔ ایک اور ایمان افروز واقعہ، روح پرور منظر، اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے، جہاں پر مشرکین مکہ نے ہر طرف بت لٹکائے ہوئے تھے۔ کعبہ کے دیواروں پر بھی بت ہیں، چھت پر بھی بت ہیں، ہر طرف بت ہی بت ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے یا لوہے کی کمان ہے، فتح مکہ کا موقع ہے، 20 رمضان المبارک کا دن ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب بتوں کی طرف اشارہ فرماتے ہوئے جاتے ہیں، گزرتے ہیں۔ جس بت کی طرف اشارہ کیا وہ بت زمین پر گر گیا۔ کعبۃ اللہ کو بتوں سے پاک کیا جا رہا ہے، زمین پر بت گرتے جا رہے ہیں، تو اللہ کے پیارے حبیب کی زبان پر قرآن مقدس کی یہ آیت کریمہ جاری و ساری ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آ گیا، باطل چلا گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کو اللہ نے فتح مبین سرفراز فرمایا، حضور نے تمام بت توڑ دیے، لیکن روایت میں آتا ہے ایک بت کعبہ کی چھت پہ نصب تھا، پیتل کا بت ہے، بڑا بت ہے، بڑی مضبوطی کے ساتھ چھت پر گاڑا ہوا تھا۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا، علی ادھر آؤ، دیوار کے ساتھ بیٹھو۔ وہ قریب بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے کندھوں پہ پاؤں رکھا اس بت کو توڑنے کے لیے۔ حضور ویسے ہی توڑ سکتے تھے، لیکن کائنات والوں کو سبق بھی دینا تھا۔ مولا علی کا مقام کیا ہے، علی شیر خدا کا مرتبہ کیا ہے۔ جب پہلے بتوں کو حضور توڑ رہے ہیں چھڑی کا اشارہ کر کے، تو ایک بت رہ گیا۔ حضور نے فرمایا، علی نیچے بیٹھو۔ حضور اوپر کندھے پر سوار ہوئے، لیکن مولا علی رضی اللہ تعالیٰ حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ ہو سرکار کا بار گراں برداشت نہ کر سکے، نبوت کا بار گراں اٹھا نہ سکے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے بس کا روگ نہیں ہے۔ یہاں پر رک کے علماء فرماتے ہیں، ایک طرف مولا علی ہیں اور دوسری طرف صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ادھر مولا علی نبوت کا بار گراں نہیں اٹھا رہے، لیکن ادھر صدیق اکبر ہیں، غار سور کا معاملہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے غار سور میں صدیق اکبر لے کے جا رہے ہیں۔ جب علی المرتضیٰ نے معذرت کی تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، علی ایسے کرو، میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ مولا علی کا مقام دیکھیں، علی المرتضیٰ کی شان دیکھیں۔ اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا، علی میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ۔ اب علی نبی کے کندھوں پر سوار ہو کر اس بت کو توڑ رہے ہیں۔ مولا علی کا مقام بھی واضح کر رہے ہیں، علی کا مقام کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، علی کتنی بلندی پہ پہنچے ہو؟ مسند احمد کی روایت ہے، علی کتنی بلندی پہ پہنچے ہو؟ مولا علی حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آسمان کے افق تک پہنچ چکا ہوں، آسمان کے کناروں تک پہنچ چکا ہوں۔ اتنی بلندی پہ، اور ان بلندیوں پہ پہنچنے والا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ سوار ہیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اور یہ روح پرور منظر بھی
فتح مکہ کے موقع پر زمانے نے دیکھا ایک اور ایمان افروز واقعہ عرض کر کے بعد مکمل کرتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد آئی، فتح ہوئی، لوگ جوک در جوک اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، اسی دوران ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو سرکار دو جہاں علیہ السلام نے فرمایا این بلال، بلال کہاں ہیں؟ مسجد نبی کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے۔ سرکار نے فرمایا بلال، مسجد نبی میں تم اذان دیا کرتے تھے، آج کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو۔ یہ وہی بلال ہیں جن کو دشمن نے تکالیف دی، ستایا، تنگ کیا، زمین پر گھسیٹا، گرمی کے موسم میں سینے پر پتھر رکھے، رسیاں باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا بلال کو، لیکن آج وہ سارے دشمن سامنے ہیں، لیکن بلال کی عظمت بھی اللہ کے پیارے حبیب نے زمانے پہ واضح کرنی تھی، اور بلال کا مقام بھی دشمن کو بتانا تھا کہ ہمارے بلال کا مقام ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ وہی بلال ہے جس کو تم نے ستایا، تکلیفیں دی، اذیتیں دی، آج وہی بلال، سارے دشمن مارنے والے آج مغلوب ہو کر سامنے ہیں، لیکن بلال حبشی کو حضور فرما رہے ہیں کعبے کی چھت پہ چڑھ کے اذان دو، تاکہ یہ لوگ یہ منظر دیکھیں، یہ وہی بلال ہے جس کو ہم مارا کرتے تھے، آج اس کا مقام یہ ہے کہ اس کو حضور نے کعبے کی چھت پہ چڑھا دیا اور اذان دے رہے ہیں۔ اور بلال حبشی نے پھر اذان دی کعبے کی چھت پر چڑھ کر، اور پورے مکے میں توحید و رسالت کے نغمے گونج اٹھے، اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اور آج بلال کی عظمت پر زمانہ رش کر رہا ہے۔ اللہ کریم اپنی اس شان کا اظہار فرما رہا ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ عزت دینے والا مالک ہے، ذلت کی پستی میں دھکیلنے والا وہ مالک ہے جس نے آج کفر کو مغلوب کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا کر دیا، اور مسلمانوں کو عظیم شان سے نوازا اور فتح مبین سے سرفراز کیا۔ تو یہ چند ایک روح پرور مناظر تھے فتح مکہ کے موقع پر جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے۔ ایک اور واقعہ اسی حوالہ سے ہے، ٹائم ہو گیا لیکن میں عرض کر دیتا ہوں۔ جب حضرت بلال اذان دے رہے تھے، ایک ایک واقعہ ہم سن کر پڑھ کر اپنے ایمانوں کو جلا بخش سکتے ہیں، ہمارا جذبہ ایمانی بیدار ہو سکتا ہے، غیرت ایمانی بیدار ہو سکتی ہے۔ جب انسان کے اندر غیرت ایمانی ہوتی ہے، جب مسلمان جذبہ ایمانی سے سرشار ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ بغیر لڑائی کے، بغیر جنگ کے اللہ نے مسلمانوں کو عظیم فتح سے اور عظیم کامیابی سے ہمکنار کیا۔ جب حضرت بلال اذان دے رہے تھے تو اس مجمع میں کچھ بچے تھے، مجمع کے اندر کچھ بچے بھی تھے جو حضرت بلال کی نقل اتار رہے تھے اور ہنس رہے تھے۔ ان میں سے ایک بچہ جس کا نام ابو محذورہ رضی اللہ عنہ تھا، اس کی آواز ذرا بلند بھی ہے، سریلی بھی ہے، تو اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی نظر ان پر پڑ گئی، نقل اتار رہے ہیں، حضور کی نگاہ ان پہ پڑ گئی، بس نگاہ کیا پڑنی تھی، قسمت سنور گئی، بگڑی بن گئی، مقدر جاگ اٹھا، قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، تو اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے قریب بلا لیا۔ یہ جوان جو بلال کی نقل اتار رہا ہے، یہ قریب آ جائے۔ ابو محذورہ نام ہے۔ جب حضور کے قریب آئے تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا ذرا وہی اذان پھر سے سناؤ۔
جو تم پہلے اذان دے رہے تھے، جو بلال کی نقل اتار رہے تھے، پھر اذان دو۔ بچہ تھا، ڈر گیا، اس نے کہا شاید آپ ناراض ہو گئے ہیں، سزا دیں گے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے تسلی دی کہ تمہیں کوئی نہیں مارے گا، ذرا پھر سے وہ اذان سناؤ۔ جب بچہ اذان دے رہا ہے، پہلے وہی بچہ ہے، ہنس رہا ہے، نقل اتار رہا ہے، جب نگاہ مصطفیٰ پڑتی ہے، بچہ اذان دے رہا ہے، آنکھوں سے آنسوں کی لڑیاں رواں ہیں، آنسو جاری ہیں، اور عجیب کیفیت ہے، حالت غیر ہو چکی ہے۔ جب اذان دے لی تو اللہ کے پیارے حبیب نے فرمایا بیٹا اب چلے جاؤ۔ لیکن وہی بچہ حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے، ابو محذورہ نام ہے، یا رسول اللہ اب آپ نے بلایا ہے تو پھر مجھے اپنا بنا لو، مجھے کلمہ پڑھا لو۔ اللہ کے پیارے حبیب نے کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گیا۔ پھر حضور فرماتے ہیں چلے جاؤ۔ یا رسول اللہ اب آپ کے در سے جانے کا جی نہیں کرتا، آپ کے در سے جانے کا جی نہیں کرتا۔ پھر وہی بچہ ہے، حضور کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ اجازت دے دیں کہ میں اذان دیتا رہوں۔ تو اللہ کے پیارے حبیب دو جہاں کے تاجدار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے ساتھ وعدہ ہے، مسجد نبوی کا مؤذن بلال ہوگا اور مسجد حرام کا مؤذن تم ہوگے۔ پھر سرکار نے ڈیوٹی لگا دی ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور پھر آپ اذان دیا کرتے۔ تو یہ روح پرور مناظر تھے فتح مکہ کے، کیونکہ آج 20 رمضان ہے، میں نے آپ کے سامنے عرض کیے تاکہ ہمارے ایمان بھی تازہ ہو جائیں، ہمارے مردہ دل بھی زندہ ہو جائیں، اور ایک مرتبہ پھر وہ منظر ہماری آنکھوں کے سامنے آ جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔